السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی سے خائف اور بیوی میاں سے خائف کیوں ہے۔ گھروں میں یہ جھگڑا ہوتا ہے دونوں کا، ایک دوسرے پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، مجھے توجہ نہیں دیتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس موضوع پہ کچھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا اس طرح کہ ایک جاننے والے تھے، وہ گاڑی میں بیٹھے کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے اپنی بیگم کا۔ بیگم صاحبہ تشریف لائیں، بڑا انہوں نے اچھی ڈریسنگ کی، میک اپ کیا، تیار ہوئیں، آئیں، گاڑی میں بیٹھیں، اور جب دونوں چل پڑے تو تھوڑا سا ابھی آگے گئے تھے تو بیگم نے کہا میں ایک بات نوٹ کر رہی ہوں، آپ نے مجھے کوئی خاص توجہ نہیں دی، آپ نے مجھے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ خاوند نے کہا کس طرح میں نے آپ پر توجہ نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں، میں تیار ہو کے آئی ہوں، میں اس طرح، میں اس طرح، میں نے اتنا ٹائم لگایا، آپ نے میری کوئی تعریف نہیں کی۔ خاوند صاحب بولے اچھا آپ کو یہ بات محسوس ہوئی ہے؟ ہاں مجھے آج محسوس ہوا ہے کہ آپ نے میرے پر توجہ نہیں دی۔ خاوند صاحب نے کہا کہ میں تو روزانہ گھر آتا ہوں، میں روزانہ گھر آتا ہوں، کیا ہوتا ہے آپ بن ٹھن کر تیار نہیں ہوتی، میں آتا ہوں تو آپ بن ٹھن کی تیار نہیں ہوتی۔ آج پارٹی پہ جا رہے ہیں، آج دعوت پر جا رہے ہیں، آج آپ بن ٹھن کر تیار ہو کے اپنے آپ کو سنوار کے آئی ہیں، تو پھر جنہوں نے آپ کو دیکھنا ہے وہ آپ کی تعریف کریں، جنہوں نے آپ کو دیکھنا ہے وہ آپ کی تعریف بھی کریں گے، آپ کو سراہیں گے بھی اور آپ کو وقت بھی دیں گے، میں کون ہوتا ہوں؟ اس لیے وہ دونوں میاں بیوی پھر جھگڑ پڑے، اچھا بھلا موڈ خراب ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ بیوی نے اپنے گلے شروع کیے، خاوند نے اپنے، پہنچے اس فنکشن کو اٹینڈ کیا، واپس آئے موڈ آف، بچوں نے دیکھا موڈ آف۔ ان صاحب سے میری اچھی کافی سلام دعا ہے، بچے ان کے میں پڑھاتا رہا، پڑھتے رہے بچے میرے پاس، تو میرے پاس آئے 2 دن بعد، کہتے ہیں یار آج آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کچھ ڈسکس کرنی ہے بات۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہتے ہیں یار 2 دن سے میرا موڈ بڑا خراب ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے ساری بات مجھے بتائی اور یہ واقعہ سنایا۔ اچھا، میں نے کہا جی میں باجی سے بھی بات کروں گا، اس طرح نہیں ہے، دونوں سے بات کروں گا، تھوڑی سی بات کروں گا، اگر میں آپ لوگوں کو سمجھا سکا تو اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، ادروائز مجھ سے بہتر کو دیکھ لیجیے گا جو آپ کے مرض کا علاج کر دے۔ غرض دونوں بیٹھے بات چیت ہوئی۔ بیگم صاحب کا اکیلا تھا، آفس سے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اپنے معاملات، کپڑے چینج کیے، چھوٹا موٹا جو بھی کام رہا ہوتا ہے وہ کیا، اور اس کے بعد موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے توجہ نہیں دیتے۔ کیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے توجہ نہیں دیتے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، اور کچھ؟ انہوں نے کہا جتنا ٹائم گھر پہ رہتے ہیں موبائل پر ان کی توجہ رہتی ہے، میری طرف ان کی توجہ نہیں رہتی۔ میں بھی ہوں جو ان کے لیے کھانا بناتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، گھر کی صفائی کرتی ہوں، ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہوں۔ اپنی زندگی کا اتنا اہم پیریڈ ہوتا ہے جو بیوی اپنے خاوند کے ساتھ گزارتی ہے، اس میں میں اگر اکیلی رہتی ہوں تو مجھے پھر ایسے خاوند کا کیا فائدہ؟ اور یہی گلا تھا خاوند کو کہ جب میں گھر میں آتا ہوں یہ گندی مندی بنی ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے، کبھی یہ کام، کبھی وہ کام، کبھی وہ کام، مجھے ٹائم نہیں دیتی، میرے پاس آ کے بیٹھتی نہیں ہے، اور اگر فارغ ہو جاتی ہے تو موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس موبائل کی وجہ سے کبھی دودھ ابل جاتا ہے، اس پہ ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کو ٹائم نہیں ملتا، ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ غرض دونوں کی بات سننے کے بعد نتیجے پر پہنچا کہ اصل فساد کی جڑ کیا ہے؟ موبائل۔ ہاں موبائل فساد کی جڑ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی جو فساد کی جڑ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنا، ایک دوسرے کو وقت نہ دینا۔
جب آپ ایک دوسرے کو اہمیت دیں گے، ایک دوسرے کو وقت دیں گے، سمجھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر مسائل نہیں ہوں گے۔ عرض کی کہ بھئی آپ دونوں ایک تو اپنے موبائل کا جو گھر کا ٹائم ہے نا، اس میں ایک لمیٹڈ ٹائم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہماری کوئی ضروری کالز ہیں تو وہ اٹینڈ کر لیں، واٹس ایپ وغیرہ ہیں وہ ایک ٹائم دیکھ لیں، جب رات کو آپ آرام سے فری ہو جاتے ہیں آدھا گھنٹہ اپنے واٹس ایپ دیکھ لیں، کوئی چھوٹے موٹے آپ کے کام ہیں وہ کر لیں۔ باقی آپ لوگوں کو فوقیت دینی ہوگی ایک دوسرے کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ معاشرے میں بگاڑ کیسے آئے، معاشرے میں بگاڑ کیسے آتا ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا اس کا جواب فرمایا کہ جب انسانوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں اور چیزوں سے پیار کرنے لگتے ہیں تو معاشرے بگڑ جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی بہت پیارا رشتہ اللہ رب العزت نے، کائنات کا بہترین رشتہ اللہ پاک نے تخلیق کیا۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو اپنی ضرورت کے لیے تو استعمال کریں گے کہ میری ضروریات ہیں، راشن آئے، کھانا پینا آئے، بچوں کی فیسیں جائیں، یہ ہو وہ ہو، گھر کا نظام ہو، یوٹیلیٹی بلز ہوں، بجلی گیس ہر چیز ہو، یہ کرے اور خامد گدھے کی طرح کام کرے اور گھر میں آئے تو کیا ہے اس کو راحت نہ ملے، بیوی کے چہرے کو دیکھ کے، بیوی کو دیکھ کے اس کا دل خوشی سے خوش نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور بیوی اس کے لیے بنی ٹھنی نہ ہو، گندی ایسے بنی ہو جیسے گھر کی کو ملازمہ ایسے بنی ہو۔ اور خامد صاحب جو ہیں جب گھر میں آئیں، اگر بیوی ان کو پانی پوچھ رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے، وہ ہوں ہاں سے زیادہ اس کو جواب نہیں دیں گے اور موبائل میں لگے رہیں گے، اس کو اہمیت نہیں دیں گے، تو پھر جھگڑے پیدا ہوں گے۔ چیزوں کو اپنی زندگی سے کچھ سائڈ پہ کرنا ہوگا اور انسانیت کو آگے لانا ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے کو ویلیو جو ہے نا، اس کی ویلیو ہے اس کا ادراک کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ویلیو کیا ہے اس کی، اس کو اہمیت دیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اعتماد دیں، اس کو ساتھ لے کے چلیں۔ غرض بیوی کیا کرے جب خامد آیا تو اس سے پہلے اپنے سارے کام مکمل کر لے، سارے کام مکمل کرنے کے بعد صاف ستھرے اچھی ڈریسنگ کرے کہ کون؟ میرے گھر کا بادشاہ آ رہا ہے، یہ میرے گھر کا بادشاہ ہے، میری زندگی کا بادشاہ ہے، وہ آ رہا ہے، وہ مجھے آئے، مجھے دیکھے تو کھل کے خوشی سے معمور ہو جائے، اس کا دل خوشی سے بھر جائے۔ اور خامد جب گھر میں آئے تو اس کو اطمینان ہو کہ باہر کی دنیا آج میں نے چھوڑ دی، اب میرے دل کی ملکہ، میرے گھر کی ملکہ میری یہ بیگم ہے، مجھے اس کو ٹائم دینا ہے، اپنی نسل کو ٹائم دینا ہے، اپنی اولاد کو ٹائم دینا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میاں بیوی کا تعلق مضبوط ہوگا، بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکیں گے، اور بچوں میں اور والدین میں جو ہم جس کو کہتے ہیں نا جنریشن گیپ ہے اتنا زیادہ، اس خلیج کو پر کرنے میں یہ عمل جو ہے نا ہمارا ایک دوسرے کو ٹائم دینا جو ہے نا، یہ ہمارا عمل اس میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں زندگی کو بنانے میں، اپنے گھر کو بسانے میں، جھگڑوں سے نجات کو حاصل کرنے میں، تو یہ ہماری معاون اور مددگار ہوں۔ یہ باتیں میں نے کہاں سے سیکھی، آپ نے کہاں سے سیکھنی ہے؟ یہ ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی کو تو دیکھیں، ازواج مطہرات کی زندگی کو تو دیکھیں۔ اگر خامد ہر وقت گلے کرتا رہے گا، کھانے میں نقص نکالے گا، چیزوں میں نقص نکالے گا، اور بیوی خرچے اور دوسرے معاملات میں ہر وقت خامد پر بوجھ ڈالتی رہے گی، تو پھر زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی، پھر جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، گھر ٹوٹیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ تک میں نے اپنی بات کو پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔